السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اور یہ آیت الکرسی کا 9واں اور 10واں جملہ ہے۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا اس سے پہلے کہ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں، 10 کلمات ہیں۔ 9واں کلمہ ہے، 9واں جملہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور 10واں کلمہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ کیا معنی ہے آیت کا؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے، وہی خالق ہے، وہی نگہبان ہے، وہی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی اور کا کوئی عمل دخل ہے، تصرف کوئی اور کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی کائنات کے نظام کو تن تنہا چلا رہا ہے، اور وہی نگہبانی کر رہا ہے ہمیشہ دنوں رات۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسے تھکاوٹ آ جائے۔ زمین و آسمان کی نگہبانی میں اسے کوئی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی نگرانی اور حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت سے نہ وہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ وہ تھکاوٹ جانتا ہی نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب وہ ہر چیز پر قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور تصرف اسی کے اختیار میں ہے، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، تو اسے کوئی چیز نہ اکتاتی ہے نہ تھکاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، سورہ قاف کی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ یقیناً ہم نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، تھکاوٹ کا کچھ احساس بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس میں توحید کی کتنی بڑی نصیحت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی چیزوں کی، ہر چیز کی، جب زمین کہہ دیا، آسمان کہہ دیا، تو کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے، پورے کائنات کی نگرانی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نگرانی میں اسے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے نظام کے چلانے میں کوئی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کمال عظمت پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا تھامے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ القیوم ہے، قائم بالذات ہے، اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری مخلوق کو سنبھالے ہوئے ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مکمل نظر رکھتا ہے اور اس کی نگہبانی کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور عظیم ہے، بڑا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو نام کا ذکر ہے، العلی، العظیم. ان دو ناموں کو ہم اگر اچھی طرح سمجھ گئے تو ہم توحید کو سمجھ گئے. کیونکہ شرک آدمی کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا آشنا ہوتا ہے، نا واقف ہوتا ہے، نا بلد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا ہے. اگر حقیقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے مقام کو جان لے، اللہ کی عظمت کو پہچان لے تو شرک نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ علی ہے، بہت بلند ہے. العلی، وہ ذات عالی ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے. ذات کے اعتبار سے بلند ہے، مکان کے اعتبار سے بلند ہے، ہر اعتبار سے بلند ہے. جو ذات علی ہے، بلند والا ہے اور سب سے بڑا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عام کلمہ ہے. ہر نماز میں، ہر اقامت میں، ہر اذان میں، اذکار میں اس کی تعلیم دی گئی ہے اور بندے کی زبان پر یہ ادا ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علو کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں تذکرہ فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الکبیر، وأن اللہ هو العلی الکبیر. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. دیکھیے یہاں العلی کا لفظ ہے، علی کا کلمہ ہے. دوسری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلی، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بلند ہے، بلند ہے، بڑا ہے، ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہاں پہ ذکر کی ہے العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں کہ زمین اور آسمان کے مقابلے میں زمین اور آسمان بہت چھوٹی مخلوق ہے. موضع قدمین کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی وسعت کی انتہا یہ ہے کہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے. کرسی بڑی مخلوق ہے اور یہ زمین و آسمان چھوٹی مخلوق ہے. بس سوچئے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے اس کا یہ عالم ہے کہ پورے زمین اور آسمان کو گھیرے رکھا ہے، احاطے میں رکھا ہے، گھیر رکھا ہے. تو عرش کا کیا معاملہ ہوگا، اور جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش، اس کا کیا مقام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بڑا ہے. ذات کے اعتبار سے بڑا ہے، مقام کے اعتبار سے بڑا ہے، طاقت کے اعتبار سے بڑا ہے، علو کے اعتبار سے، صفت علو، اللہ تعالیٰ بلند ہے ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کی قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں. فسبح باسم ربک العظیم، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربک العظیم. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہاں پہ دونوں صفت جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ علی ہے اور عظیم ہے. یعنی علی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اور عظیم مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. تو علو مطلق حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے، عرش پر مستوی ہے، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تمام مخلوق سے بڑھ کر کے ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی چیز کوئی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں تینوں توحید کا ذکر کیا، جس بہت مشہور ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. تینوں توحید کا یہاں سنگم ہے، تینوں یہاں قسمیں جمع ہو گئی ہیں. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سب اسی کا ہے، اللہ ہی کا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت کہاں سے ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، جس سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا یہاں تذکرہ کیا ہے، صفات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے اللہ ہے، الحی ہے، القیوم ہے، العلی ہے، العظیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. تو یہاں اس آیت میں، آیت الکرسی میں تینوں توحید کا تذکرہ موجود ہے. آیت کا پیغام یہ ہے، تو آیت الکرسی کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے، قائم بالذات ہے، اور سب کو تھامے ہوئے ہے، پوری مخلوق کو تھامے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند بالا ہے، سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا ہے. تو یقیناً وہ شرک سے بیزار ہوگا، کفر چھوڑے گا، اور توحید کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہی آیت کا پیغام ہے، اور اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، اور شرک کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب کو اس آیت نے بھسٹ کر دیا ہے، رد کر دیا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.